جی بسم اللہ الرحمن الرحیم 51 نیوز کے ساتھ وقاص رشید ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس ٹائم میں موجود ہوں راولپنڈی چکلالہ روڈ علی نواز چوک میں، جہاں بجلی کے بلوں کو لے کر غریب عوام پریشان ہیں، وہیں تاجر کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس ٹائم پریشان حال ہیں۔ ناظرین، اس ٹائم میں میرے عقب میں آپ اگر دیکھ سکتے ہیں تو تاجر کمیونٹی کے جو لوگ ہیں سراپا احتجاج ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بجلی کے اندر جو اضافی ٹیکس ہے، اضافی ٹیکس کی مد میں حکومت جو غریب عوام پر ظلم ڈھا رہی ہے، یہ ہمیں کسی خاطر قبول نہیں ہے۔ ہم اس کے خلاف احتجاج جاری رکھیں گے اور جب تک عوام کو ریلیف نہیں ملے گا تب تک یہ احتجاج جاری رہے گا۔ آئی پی پیز کو لے کر، اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے اوپر اضافی ٹیکس ہے اس کو لے کر اس ٹائم جماعت اسلامی کا جو احتجاج ہے وہ بھی لیاقت باغ کے سامنے جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تاجر کمیونٹی کے تمام تر لوگ اس ٹائم سراپا احتجاج ہیں، کیونکہ جہاں غریب عوام کو ایک ٹائم کا کھانا نہیں نصیب ہو رہا، وہیں حکومت نے بجلی کے بلوں کو لے کر اضافی ٹیکس کی مد میں عوام کے اوپر ان کی کمر توڑ دی ہے۔ لوگوں سے جانیں گے، یہاں پر تاجر کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان سے بات چیت کریں گے، ان کا کتنا بل آیا ہے اور گھر کا گزر بسر کس طرح ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل سیکرٹری ہیں یہاں ٹائر مارکیٹ کے شاہد صاحب، ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ یہ ایک بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آج یہ بھی یہاں پر سراپا احتجاج ہیں۔ کیا واقعی بجلی کے بل نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے غریب عوام کی؟ گفتگو کریں گے اور ان سے مزید جانتے ہیں۔ السلام علیکم شاہد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہد صاحب بتائیے گا، جہاں پہ غریب عوام بجلی کے بلوں کو لے کر پریشان حال ہے، وہیں آپ تاجر کمیونٹی کے لوگ بھی اس ٹائم سراپا احتجاج ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے اوپر؟ دیکھو جی، میں خود الحمدللہ شاپ کیپر ہوں، تو اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا انہوں نے جینا اتنا آرام کر دیا ہے، میرے جیسے بندے کا بھی 30,000 روپیہ بل آیا ہے، تو جو عام مزدور آدمی ہوگا جس کا گھر اپنا نہیں ہے، دکان اپنا نہیں ہے، گھر بھی رینٹ کا ہے، دکان بھی رینٹ کی ہے، تو ان کا کیسے گزارا ہوگا؟ پاکستان بننے سے لے کے آج دن تک جو بھی حکومت آتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ پچھلی حکومت نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ خدا را غریبوں پہ رحم کیا جائے اور یہ کام ختم کر دیا جائے کہ پچھلی گورنمنٹ نے یہ کیا اور پچھلی گورنمنٹ نے یہ کیا جا کے۔ آج یہ وقت آ چکا ہے کہ بھائی بھائی کو مار رہے ہیں بجلی کے بل کے پیچھے۔ بجلی کے بل جمع کرانے کے لیے لوگ اپنے گھر کی چیزیں اٹھا کے بیچ رہے ہیں۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے نا، پچھلوں کی میں بات نہیں کر رہا، وہ تو بہت لمبی بات ہو جاتی ہے جا کے، یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی بس ٹیکس کے علاوہ ان کی کوئی بات ہی نہیں ہے جی، اس پہ یہ ٹیکس لگ گیا، اس پہ یہ ٹیکس لگ گیا۔ آپ ہماری ضروریات زندگی بڑھانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہمیں وہ بتائیں جا کے۔ آئی پی پیز کا ایشو یہ بتا رہے ہیں اور جماعت اسلامی بھی اس کے اوپر سراپا احتجاج ہے کہ آئی پی پیز کا ایشو 1990 سے چل رہا ہے، تو ابھی ان کو یہ یاد آیا ہے احتجاج کرنا یا ابھی شعور آیا ہے عوام کو؟ بس شعور آیا جی۔ دیکھیں آج کل جو نا یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، جو ہمارا ٹائم تھا وہ اور تھا، بچوں کا ٹائم اور ہے۔ آئی پی پیز میں اگر وہ 10 کمپنیاں کہہ رہی ہیں، 8 کمپنیاں تو حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کیسے ختم کریں گے آئی پی پیز کو؟ آپ نے بل بھی ہاتھ میں تھمایا ہوا ہے، ذرا اس بل کو کھول کے آپ دکھائیں گے کہ آپ کا بل کتنا آیا ہے؟ کتنا ٹیکس ہے؟ ٹیکس کی مد میں مجھے بتائیے گا کہ کتنا ٹیکس؟ دیکھیں جی 7,122 روپے بل آیا ہے، ایک پنکھا اور 4 بلب لگے ہوں گے، یہ بالکل اتنے لوگوں کے سامنے جو ہے نا 3,000 یہ بل ہے، باقی ٹیکس ہے۔ یہ جو ہے نا 4,000 روپے ٹیکس لگا ہوا ہے، بالکل اتنا لگا ہوا ہے، 4,000 روپے ٹیکس لگا ہوا ہے، جس میں صرف ایک فین ہے اور جس جو ہے نا 4 سے 5 بلب لگے ہوں گے، وہ بھی سولر لگے ہوں گے یہاں۔ جس کی آمدنی 30,000 روپے ہے، جس کی آمدنی 20,000 روپے ہے، وہ گھر کا گزارا کس طرح چلاتا ہوگا؟ ظاہر ہے بل تو ادا کرنے ہیں، اگر وہ کسی جگہ بل جمع کروانے جاتے ہیں تو آگے سے ان کو یہ آبجیکشن آتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ، بل آپ کا اتنا ہی بن رہا ہے اور آپ ادا کریں، تو کیا یہ غریب عوام کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ یہ بات لمبی ہوگی ہے، 30,000 روپے آمدن اور 30,000 روپے بل آ گیا تو وہ تو مارے گا اگلے بندے کو، وہ تو اپنے بندے کو مارے گا جا کے جو اس کے سامنے آئے گا۔ 30,000 روپے میں وہ گھر چلائے گا، بجلی کے بل دے گا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ بھائی بھائی کو مار رہے۔ بھی گجرانوالہ کا واقعہ پچھلے دنوں رپورٹ ہوا ہے کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو بل پہ مار دیا جا کے۔ میں نے بل دینا تو میں گھر کی چیزیں اٹھا کے بیچنا شروع کر دوں۔ بنگلہ دیش ہم سے بعد میں آزاد ہوا ہے، ہم ان کی کرنسی دیکھیں، اپنی کرنسی دیکھیں جا کے، ہم کہاں کھڑے ہیں، وہ کہاں کھڑے ہیں۔ انہوں نے غریب آدمی کی ضروریات زندگی کو بہتر بنانے کے لیے سب نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ نے ابھی جماعت اسلامی کی بات کی، ہم اس کے دھرنے کو بھی شیئر کر رہے ہیں۔ اگر وہ عوام کی بات کریں، ہمیں سب کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اتنی بڑی بات کر دی کہ جتنا بل آیا آف کر دیں اس کو۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ہے کہ اس ٹائم یہ حال ہے بجلی کے بلوں کو لے کر، اس کے بعد مہنگائی میں اتنا بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے کہ بھائی بھائی کو قتل کرنے کے اوپر مجبور ہے۔ مزید لوگوں سے بھی گفتگو کریں گے، ان سے ان کے ساتھ یہاں پر موجود بات ہیں۔ کر رہا ہوں کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ اس وقت سے ڈریں، اس وقت سے ڈریں کہ جو ٹائم جو ہے نا سری لنکا میں آیا، جب عوام نے ہاتھوں میں پتھر اٹھا کے نا صدر اور وزیر اعظم ہاؤس کا رخ کیا جا کے۔ جب کسی کو میرے بیٹے کو کھانے کے نہیں مل رہا تو میں کسی کے بیٹے کو کیا دیکھوں گا جا کے؟
میں تو سب سے پہلے اپنا پیٹ دیکھوں گا پھر دوسرے کو دیکھوں گا. تو خدا رہا عوام کی ضروریات زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں جا کے. حکومت میں پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں, تو جب یہ حکومت میں آ رہی تھی انہوں نے دعوے کیے تھے کہ ہم آپ کو 300 بجلی یونٹ فری دیں گے, 400 بجلی یونٹ فری دیں گے. ابھی تو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا, بلکہ 200 یونٹ پہ اگر 2000 ہے اور 201 یونٹ پہ 8000 روپیہ بجلی کا بل آ رہا ہے, تو یہ کہاں کا اصول ہے؟ باجی 90% جو آئی پی پیز کی کمپنیاں وہ ساری پی ڈی ایم میں بیٹھی ہوئی ہیں, ساری بیٹھی ہوئی ہیں. اور اتنی بڑی بات کر رہا ہوں کہ ہم آزاد ہوئے ہیں 77 سال پہلے سے ہم آزاد ہوئے ہیں. کس سے ہوئے ہیں؟ برطانیہ سے ہوئے ہیں. آج برطانیہ خالی ویزے تو کھول کے دیکھے, پھر ہم بتائیں کہ ہم کتنے آزاد ہوئے, ہم کس طرف جا رہے ہیں. جا کے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب تر ہوتا جا رہا ہے. جا کے وہ زمین میں لگے رہا اور امیر آسمان پہ جا رہے ہیں. جا کے عوام کے یہ حالات ہیں اس وقت. ٹھیک ہو گیا, مزید گفتگو کریں گے اور آپ کو بتاتے ہیں. سر بتائیے گا کتنا بل آیا ہے اور کیا بل آیا جی 18,000 کچھ آیا بل. مطلب یہ بل کی بات آپ کی آمدن کیا ہے؟ ایک منٹ, ہماری آمدن 400 500 300 دکاندار ہیں ہم, 300 یہ آمدن ہے اور خرچہ اخراجات بہت زیادہ ہیں. اگر حکومت ٹیکس کی بات کرتی ہے تو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ اگر ہم ماچس لیتے ہیں نا, اس کے اوپر ٹیکس پیڈ کر کے ماچس لیتے ہیں. آج سے 1 سال پہلے وکس میں لیتا تھا, وہ تھی 27 روپے کی, آج وہ 200 روپے کی ہے. تو یہ ٹیکس پیڈ کر کے ہم لوگ لے رہے ہیں نا, پھر ہمارے اوپر کون سا ٹیکس ہے؟ ہر ایک چیز, سگریٹ کوئی پیتا ہے نا تو وہ ٹیکس پیڈ کر کے سگریٹ پیتا ہے. فقیر آدمی بھی اگر سگریٹ پی رہا ہے تو وہ ٹیکس پیڈ کر کے پی رہا ہے. ابھی بتائیں پھر اور کون سا ٹیکس ہمارے اوپر لگائیں؟ یہ اضافی ٹیکس جو لگا رہے ہیں یہ جا کہاں رہے ہیں؟ یہ تو ان کو پتا ہوگا کہاں جا رہا ہے. یعنی ان دنوں میں ہمارا بل 3,000 3,500 آتا تھا, ٹھیک ہے, پنکھے چلتے تھے. گیس کا بھی بل اگر دیکھیں تو 250-300 بل ہوتا تھا. ابھی وہ گیس کا بل تقریباً 2,000-2,500 آ رہا ہے. یہ اضافی ٹیکس 1,000 روپے فکس ٹیکس اس پہ لگا ہوا ہے. میرے بل پہ گھر کا بل کا جو ہے اس پہ لگا ہوا ہے. گیس ہے نہیں ہے. تو یہ ان دنوں میں 200 220 230 آتا تھا یہ گرمیوں کے دنوں میں, لیکن ابھی دیکھیں 2,000 کے اوپر آ رہے ہیں. آپ نے بتایا ہے کہ 500-600 روپے آپ کی دیہڑ ہے, تو اس لحاظ سے تو بجلی کا بل نہیں کرائے کی, مکان کرائے کا, دونوں چیزیں کرائے کی ہے. ابھی حساب لگاؤ کہ بل اور دکان مکان کرائے کا لگا کے ہم کس سے باقی پیسے لیں گے کہ میں گھر کا خرچہ چلاؤں گا یا کیا کروں گا. 500 روپے روز 15,000 روپے مہینہ بنتا ہے, 15 بنتا ہے. یہ تو پھر آپ کو قرضے پہ قرضہ لینا پڑتا ہے. وہ تو لے رہے ہیں نا, 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے قرضے کے نیچے آئے ہوئے ہیں نا. لیکن سفید پوش آدمی کسی کو کیا بتائے گا؟ ابھی انسان کے سامنے بول کے اپنا پردہ فاش کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. بس یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں. آپ بھائی جی میرا بل آیا ہے کتنا 10,500 روپے. 201 یونٹ میری سڑی سی, 201 یونٹ 10,500 روپے. ہوں 30,000 تو میں ٹائروں کی دکان سے نوکری کرے نا, مطلب میری 30,000 تنخواہ ہے, 10,000 بل آ گیا, 12,000 روپے کرایہ دے چھوڑ سا, تو بچوں واسطے کیا بچے؟ یہ حکومت نو اس نو احساس تو کرنا چاہیے. ہوں یہ تسی بل دے وچ ٹیکس ویکھ لو, کہڑے ٹیکس ہیں, کتنے ٹیکس ہیں یار. ٹیکس لگاوے نا حکومت, ٹیکس منگے. ٹیکس تو آپ آلریڈی پے کر رہے ہیں, یہ جو اضافی چارجز ہیں تو نہیں, پھر کیا کہہ رہے ہیں ٹیکس نہیں ہے. ٹیکس پھر کیا کہہ رہے ہیں, ایک مزدور آدمی بھی ٹیکس دے رہا ہے. ہوں سگریٹ لینا ادو تو ہی ٹیکس دینا ہے, اور جڑی چیز آتی ادو تو ٹیکس دینا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عوام کو لوٹ رہے ہیں یہ فکس چارجز, صاف ریٹ لوٹ رہے ہیں, یہ بڑے لوٹ رہے ہیں. مطلب ہم نے ووٹ دیے ہیں نواز شریف کو, شہباز شریف کو. پہلے کہتے تھے, ہم سے شہباز کہتا تھا 300 یونٹ فری, 200 یونٹ فری. زرداری کا بیٹا کہتا تھا 200 یونٹ فری, 300 یونٹ فری. کدھر گئی فری؟ دسو نا کدھر گئی؟ وہ مالداراں واسطے, مزدور آدمی واسطے کوئی نہیں, غریبوں واسطے کوئی نہیں ہے. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کو سب کو مل کر یہاں پر احتجاج کرنا ہوگا تب مل کے حالات سری لنکا لو سی عوام کرسی جیلے مارنے واسطے ایک دوسرے تلسن, اسی پہلے اپنے مارساں پھر انہاں نے مارساں. مطلب یہ چیزاں شروع ہو سن. مطلب یہ حکومت ساری احتیاط کرنی چاہیے. اصل نواز شریف نو ووٹ دیتے ہیں, شہباز شریف نو ووٹ دیتے ہیں. آپ نے احساس کر لینا چاہیے. حکومت کو ووٹ دیے, حکومت کو ووٹ دیا, کس وجہ سے آپ نے ووٹ دیا؟ 300 یونٹ فری ہے, 200 یونٹ فری ہے. اس سے پہلے کون سا ایسا معاہدہ ہے جو پورا ہوا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں آپ نے اس طرح پھر معاہدہ تھا بھائی, میرا معاہدہ, میرا گراں ہے, میرے گراں دی نہ سڑک بنائی ہے, میرے نہ کام کیتے نے. اسی یہ نہ کیسے تے کام نہیں کیتے, اصا پھر بھی آکھیا بھی چل یار اعتبار کر لو, انہاں تے اعتبار کر لو. 300 یونٹ فری, 300 یونٹ فری, 200 یونٹ فری. یار 201 یونٹ میری سڑی ہے.
10,500 बिल आ गया। तो इसका मतलब है आपको धोखा दे दिया है। धोखा दिया है, आज तक किया क्या है, अभी हमें पता लगा है भाई यार, इन्होंने तो बचपन से हमें धोखा दे रहे हैं। फिर भी वोट इन्हीं को देंगे। फिर सोचेंगे। हाँ, जो इन्होंने हमारे बारे सोचा है हम भी सोचेंगे। अच्छा। भाई इन्होंने क्या किया है हमारे साथ, मतलब अगली दफा सोच के आप वोट देंगे। साफ ज़ाहिर है। 200 यूनिट फ्री हमजा शहबाज ने ज़बान की थी, जरदारी के बेटे ने ज़बान की थी, तो अभी क्या हुआ हमारे साथ? कुछ भी नहीं हुआ। घर में और कोई कमाने वाला है आपका या आप? एक बेटा है। अच्छा। ना वो क्या नौकरी करता है, मजदूरी करता है, क्या करें हम, सरकारी नौकरी नहीं है। बेटे को पढ़ाया लिखाया, अभी सरकारी नौकरी नहीं है। नाज़रीन मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। ये हाल हो चुका है आवाम का, इंतहाई इस टाइम परेशानी के हाल में सरापा एहतजाज है यहाँ पर लोग। मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे और उनका क्या मौक़िफ़ है वो आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? अरसलान। अरसलान भाई बताइएगा, बिजली का बिल तो आप मेरे ख्याल में दे चुके हैं लगता है। नहीं, अभी नहीं जमा करवाया, आज जमा करवाना है। 18,000 रुपया बिल है। अच्छा, 18,000 रुपये किस मद में? ये 1 महीने का बिल है। 1 महीने का 18। जी। कितना इजाफी टैक्स कितना लगा हुआ? टैक्स कोई लगा है 8-9 हज़ार रुपया लगा है। 8-9 हज़ार। जी। एक घर का जो इजाफी टैक्स है वो 8-9 हज़ार। हाँ, 8-9 हज़ार रुपया है। तो ये अगर एक रुपया भी इजाफी टैक्स हो तो वो आपको पता है कितना बन जाता है, और अगर 8-9 हज़ार रुपया इजाफी चार्जेस हों उसकी मद में ये लूट रहे हैं आवाम को। यार पता है क्या चक्कर है, इंडिया का मुल्क है ना, 300 यूनिट जो है ना वो उन्होंने फ्री दी हुई है। 300 यूनिट के बाद जो यूनिट है ना उसका वो बिल लेते हैं। ठीक है, ये इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे इन्होंने कोई हमें सहूलत नहीं दी हुई। ठीक है, अभी मस्जिदों के लाख 2-2 लाख बिल आए हैं, मस्जिदें बंद हुई हैं। ठीक है, रेंट की शॉप है मेरी। ठीक है, मकान भी रेंट का है, मैं अकेला कमाने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत मुश्किल है, हर महीने 2-3 लाख रुपया जो है ना वो मेरे पे कर्ज चढ़ रहा है। तो घर का निज़ाम किस तरह चल रहा है? बस बहुत मुश्किल से चल रहा है। कितने अफराद हैं कमाने वाले? बस मैं अकेला ही हूँ। अकेले हैं तो फिर किस तरह निज़ाम चल रहा है? क्या हुकूमत को होश के नाखन नहीं लेने चाहिए? कोई पैगाम आप देना चाहें? बस क्या पैगाम देना है जी, गैरत होनी चाहिए थोड़ी बहुत ही। इन्हें सोचना चाहिए कि गरीब अवाम है, कैसे निज़ाम चलेगा। क्या इनको अपने जो अजाफ़ी ये इनके ऊपर अपने अखराजात ये बढ़ा रहे हैं, सारा कुछ ये पार्लियामेंट के जितने खर्चे हैं वो बढ़ा रहे हैं, अपने प्रोटोकॉल ये बढ़ा रहे हैं, अपने ऊपर ये सैलरीज अपनी डबल कर रहे हैं, लेकिन आवाम के बारे में नहीं सोच रहे। नहीं सोच रहे, यही है, सही है। तो क्या इनको कम करने चाहिए अपने अखराजात और आवाम को? जी कम करना चाहिए, गरीब सारी आवाम गरीब है। ठीक है, तो कैसे ये निज़ाम चलेगा? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आखिर में कोई पैगाम देना चाहिए? पैगाम क्या देना है जी, इन लोगों को पैगाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शर्म है या होनी चाहिए, बस इतना ही। वोट किसको दिया? वोट किसी को नहीं दी। किसी को नहीं दिया? हाँ। वजह? बस वजह सांधी नहीं है कोई। क्या मतलब? कभी भी वोट नहीं दी किसी को। इसका मतलब है कि वोट आप नहीं देंगे, आगे भी नहीं देंगे? आगे भी नहीं देंगे। चलें, वो इन पे कोई उम्मीद ही नहीं है मुझे। चलें बहुत जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। नाम क्या है भाई? मेरा नाम मोमिन जी। आपका बिजली का बिल? रिम शिम पॉलिश कर दें, हमारी दुकान का 10,500 रुपया बिल आया है, 5,000 रुपया टैक्स। ये कोई इंसानियत है? हम बच्चों को खिलाएं या इनको टैक्स दें? ये अपने प्रोटोकॉल को कम करें ना, आवाम के ऊपर जो है लगाएं, आवाम के बिल कम करें, आवाम को सहूलतें दें। आवाम जनाब जी हर किस्म के आवाम को जो है तो फ़ायदे दें। आवाम इसलिए इनको वोट देती है कि आवाम को सहूलतें मिल जाए। आपको लगता है कि जब तक आवाम बाहर नहीं निकलेगी, जब तक इनका एहतसाब नहीं करेगी, तब तक आपको लगता है कि ये आवाम को रिलीफ फराम करेंगे और अपने प्रोटोकॉल में कमी करेंगे? जब ये आवाम निकलेगी तो फिर ये सब कुछ करना शुरू कर देंगे। आवाम कहती है शराफत से काम हो जाए तो वो बेहतर है। आवाम कहती है चलो दाल रोटी चल रही चलने दे। जब आवाम का हालात ख़राब होंगे फिर श्रीलंका वाले काम होंगे, फिर ये खुद ब खुद जनाब जी परेशान होने शुरू हो जाएंगे, फिर ये हर किस्म का जो है काम करेंगे। समझ आई ना? तो इसलिए इनको पहले ही चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे, आवाम के बारे में सोचें, अपना प्रोटोकॉल भी करें, कम कर दें, आवाम को भी थोड़ी रिलीफ दे, आवाम भी अपना सुकून से वक्त अपने बच्चों महंगी बिजली ना मंजूर, महंगी बिजली ना मंजूर, महंगी बिजली ना मंजूर, महंगी बिजली महंगी बिजली
جی ناظرین، یہاں پر تاجر کمیونٹی اور عام عوام یہاں پر موجود تھی، ان کی آپ نے گفتگو سنی ہے اور حکومت سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکس کو ختم کیا جائے، مہنگائی میں کمی کی جائے تاکہ ان کا گزر بسر ٹھیک ہو سکے، اور پروٹوکول کو ختم کیا جائے۔ حکومت کو جو اپنا پروٹوکول ہے اس کے اوپر کمی لانی چاہیے، اخراجات میں کمی کرنی چاہیے اور غریب عوام کو ریلیف فراہم کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان وقاص رشید کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نے